السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم و مکرم علماء کرام، محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں و بہنوں، آج جس موضوع پر، جس عنوان پر بولنے کا حکم ہوا ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے تعلق سے آپ نے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بالکل بھی نہیں سنا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا موضوع اور ٹاپک ہوگا جس کو آپ لوگوں نے سنا نہ ہو۔ تھوڑا بہت تو کوئی نہ کوئی اس پر بات کرتا ہی ہے، لیکن ایک ساتھ اس موضوع پر یا اس واقعے پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پر روشنی ڈالنا یہ ذرا کم سننے میں آتا ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور معجزہ جس کو ہم اور آپ معراج کے نام سے جانتے ہیں، جو معراج کا واقعہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، ساتوں آسمانوں کی، جنت اور جہنم کی، اس تعلق سے کچھ روشنی ڈالی جائے گی، اور اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے، کوئی بھی رسول اور کوئی بھی نبی کو اللہ نے یہ شرف، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا نہیں فرمایا
کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کو اپنے پاس آسمانوں میں بلایا ہو اور جنت کی سیر کرائی اور پھر واپس دنیا میں بھیج دیا. ایسا صرف اور صرف ایک نبی کے ساتھ ہوا ہے اور وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس واقعے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 3 باتیں سمجھ لیجئے, 3 باتیں یاد رکھ لیجئے, پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1, معراج کب ہوئی, یعنی اللہ نے کب بلایا. نمبر 2, معراج کیوں ہوئی, اور نمبر 3, معراج کیسے ہوئی. یہ 3 باتیں یاد رکھیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ معراج کب ہوئی, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر کب گئے, کب سیر کیا آپ نے, کب معراج ہوئی. اس تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر 10 سے زیادہ قول نقل کیے, 10 اقوال نقل کیے, اس سے زیادہ نقل کیے. ایک قول یہ ہے کہ جس سال پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا, اسی سال اللہ نے آسمانوں پر بلایا اور وہاں آسمانوں کی سیر کرائی, جنت اور جہنم کو دکھایا. یہ قول امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ایک قول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 سال ہو گئی, یعنی نبی بنے ہوئے 5 سال ہو گئے, تو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر بلایا اور معراج کی سیر کرائی. یہ قول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو گئی, یعنی نبی بنے ہوئے 10 سال بیت گئے, تب اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر بلایا اور آسمانوں کی سیر کرائی, معراج کا واقعہ پیش آیا. یہ قول قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ایک قول یہ ہے کہ 16 مہینے پہلے ہجرت سے, جب آپ نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ گئے, اس سے 16 مہینے پہلے. ایک قول یہ ہے کہ 1 سال پہلے, ایک قول یہ ہے کہ 2 سال پہلے. ایسے بہت سارے اقوال ہیں, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ بتایا, کسی نے کچھ بتایا, لیکن ان تمام قول کے اندر, ان تمام اقوال کے اندر جو سب سے زیادہ صحیح قول نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی ہے اس سے 1 سال پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, معراج کا واقعہ پیش آیا. اور یہ قول امام مالک کا ہے, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, ابن حزم کا ہے, ابن سعد کا ہے, علامہ نووی کا ہے, اور اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے اسی قول کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ یہ قول زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے 53 سال کی عمر میں, اس سے 1 سال پہلے یعنی 52 سال کی عمر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا. اتنی باتوں میں آپ ایک بات پر ذرا دھیان دیجئے. آج ہمارے بہت سارے بھائیوں نے معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ہوئی, معراج کا واقعہ کب پیش آیا, اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ کب ہوا, اس پر کیا کیا ہمارے بہت سے بھائیوں نے, مہینہ طے کر لیا کہ رجب کا مہینہ, اور پھر تاریخ بھی طے کر لی 27 تاریخ. اور جب بھی رجب کا مہینہ آتا ہے اور اس کی 27 تاریخ آتی ہے تو سارے لوگ جاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات نبی بھی جاگے تھے اور معراج پہ گئے تھے, اور کہتے ہیں کہ اس رات کی بھی اتنی ہی فضیلت ہے جتنی فضیلت شب قدر کی ہے, اور دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو ہزاری روزہ بھی کہتے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 10 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں, کسی امام نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تب معراج کا واقعہ پیش آیا,
کسی نے کہا 45 سال کی عمر میں، کسی نے کہا 52 سال کی عمر میں، کسی نے کہا 50 سال کی عمر میں، کسی نے کہا 53 سال کی عمر میں. اس طریقے سے الگ الگ لوگوں نے عمریں بیان کی ہیں، الگ الگ اس کی تاریخیں بیان کی ہیں، الگ الگ اس کی سنیں بیان کی ہیں. آپ لوگوں نے اگر غور کیا ہوگا تو ایک بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ سارے علماء لکھتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا، علماء کا اختلاف ہے کہ سن کون سی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علماء کا اختلاف ہے کہ سن کون سی تھی. کسی نے کہا کہ آپ 40 سال کے تھے، کسی نے کہا 45، کسی نے کہا 50، کسی نے کہا 52، کسی نے کہا 53. علماء آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے، علماء آج تک اس بات پر متفق نہیں ہو پائے کہ سال کون سا تھا. جب سال پر اتفاق نہیں تو مہینے پر کیسے اتفاق ہو گیا اور تاریخ پر کیسے اتفاق ہو گیا. آج لوگوں نے جو یہ سمجھ لیا ہے کہ رجب کا مہینہ تھا اور 27 تاریخ تھی. علماء کا اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ سال کون سا تھا اس سال پر بھی علماء متفق نہیں ہے کہ سال کون سا تھا. جب سال پر متفق نہیں تو مہینہ رجب کا تھا اور 27 تاریخ تھی. اس بات پر کیسے سب کا اتفاق ہو سکتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو تاریخ بنائی گئی ہے رجب کی کہ 27 تاریخ تھی اور رجب کا مہینہ تھا، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. علماء کا اختلاف ہے. جب سن پر اختلاف ہے کہ سن کون سی تھی تو مہینے پر اتفاق کیسے ہو گیا؟ پہلے سن کو طے کر لو کہ کون سی تھی، اس کے بعد مہینے کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد پھر تاریخ کا نمبر آتا ہے، پھر تاریخ کون سی تھی. تو سن میں اختلاف ہے تو مہینے میں اور اس کی تاریخ میں کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی. اور دوسری چیز دیکھ لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی، آپ معراج پر کیوں گئے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ جس جگہ پہ کوئی نبی نہیں جا سکا اور جو مقام کوئی نبی حاصل نہیں کر سکا وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اور ایک جواب اس کا تیسرا یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آدم علیہ السلام نہیں. آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے جنت ہی میں بنایا، جنت ہی میں بڑے ہوئے، جنت ہی میں پلے، جنت ہی میں رہے. آدم علیہ السلام نہیں. پہلے نبی، پہلے رسول اس دنیا کے اندر جو آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب نے یہ کہا کہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، نیک عمل کرو، اللہ جنت عطا فرمائے گا. جنت اتنی خوبصورت ہے، جنت اتنی بہترین چیز ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی نبی سے یہ پوچھ لے کہ اے نوح تم جنت کے بارے میں بتا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے جنت تم نے دیکھی ہے؟ نوح علیہ السلام کا جواب کیا ہوگا کہ نہیں میں نے دیکھی نہیں، میرے رب نے بتایا ہے. کوئی ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے کہ تم جنت کی طرح بلا رہے ہو، جنت دیکھی ہے تم نے؟ تو کہا کہ نہیں میں نے دیکھی نہیں ہے، میرے رب نے بتایا ہے. لیکن پیارے نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اگر کوئی آ کے پوچھ لے اے نبی آپ جو جنت 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 یہ کہتے رہتے ہیں اور جنت کی طرف بلاتے ہیں، آپ نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوگا جی ہاں میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. تو یہ اللہ رب العالمین نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، پیارے نبی کو آسمانوں پر بلایا. اب تیسری چیز کب ہوئی؟ اس میں اختلاف ہے. کیوں ہوئی؟ پیارے نبی کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کا معجزہ ہے. تیسری چیز کیسے ہوئی؟ آئیے اس کو قرآن کریم کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. اور اس کو سمجھنے سے پہلے قرآن کی ایک آیت کو دیکھ لیتے ہیں اور چند چیزوں پر غور کر لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، بیت المقدس یا بیت المقدس
مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گئی، جو ذات پاک ہے وہ ذات سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ اب دیکھیے اس آیت پر یہ واقعہ اتنا حیرت انگیز ہے، اس کی شروعات جو ہو رہی ہے اس واقعے کی تو سبحانہ سے ہو رہی ہے، سبحان الذی یسری۔ سبحانہ کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں، قرآن کریم کے اندر زیادہ تر سبحانہ کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا ہوتی ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے جہاں اللہ کی پاکی بیان کرنا ہوتی ہے شرک سے، وہاں پر لفظ سبحانہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں جہاں بہت زیادہ حیرت ظاہر کرنا ہوتی ہے کسی چیز پر، جب بہت زیادہ حیرت ظاہر کرنا ہوتی ہے کسی چیز پر، وہاں پر بھی لفظ سبحانہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے لفظ سبحانہ کے ذریعے سے اس واقعے کی شروعات کی ہے۔ سبحان الذی اسری، اسری کے معنی ہوتا ہے رات کے وقت میں کہیں پر جانا، اور آگے فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا، اپنے بندے کو۔ یہاں پر بندہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے یہاں دو چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، اگر نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کر دو کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی توہین کر دی۔ نبی کے لیے بندہ لفظ استعمال کر دیا، نبی کی توہین ہو گئی، لیکن اس میں نبی کی کوئی توہین نہیں ہے۔ اگر نبی کی توہین ہوتی تو اللہ قرآن میں اس کو استعمال ہی نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھیں قرآن و حدیث کو اٹھا کر، جہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی بڑی بڑی چیزوں کو بیان فرمایا، وہاں لفظ عبد کا ہی استعمال فرمایا۔ معراج کا واقعہ اتنا بڑا، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، وہاں پر بھی اللہ نے لفظ عبد کا استعمال فرمایا۔ تو نبی کے لیے لفظ عبد کا استعمال، اس میں نبی کی توہین نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو عبد کے معنی بندہ ہوتا ہے، بندہ، تو جسم اور روح دونوں کو ملایا جاتا ہے تب لفظ عبد بولا جاتا ہے۔ جسم اور روح دونوں کو ملاؤ، جس کے اندر جسم بھی ہو اور روح بھی ہو، اس کو عبد بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ لا کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ ہم اپنے نبی کو ہم نے آسمانوں پر بلایا تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ پہنچے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، معراج کا واقعہ ہوا تو تھا لیکن نبی نے خواب میں دیکھا تھا، آپ خود آسمان پہ نہیں گئے تھے۔ تو ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ خواب میں دیکھا ہو، بلکہ آپ خود گئے تھے۔ عبد کا لفظ استعمال ہی وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں روح اور جسم دونوں ایک ساتھ ہوں۔ تو یہ کہنا کہ خواب میں تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر نبی نے خواب دیکھا ہوتا تو مکہ کے مشرک اعتراض ہی نہیں کرتے۔ خواب میں تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، آسمانوں میں ٹہل رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتا ہے خواب کے اندر، تو پھر کوئی اعتراض ہی نہیں کرتا، بھائی خواب میں تو کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اعتراض کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی نے یہ کہا کہ میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ وہاں پر گیا تھا، تبھی تو ان کو اعتراض ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نبی لیٹے ہوئے تھے روح کو بلا لیا گیا، یہ بھی غلط، اور یہ کہنا کہ نبی سوئے ہوئے تھے خواب میں دیکھ لیا، یہ بھی غلط۔ آپ کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ آسمانوں پر بلایا گیا۔ اور ایک لفظ اور آیا اس آیت کے اندر، لیلن، رات میں بلایا۔ تو یہ واقعہ پوری رات نہیں چلا، ایسا نہیں ہے کہ عشاء کے بعد سے شروع ہو گیا فجر تک چلا، نہیں، نکرہ استعمال کیا، یعنی بہت تھوڑی سی مدت میں، ذرا سی دیر میں، بہت لمبا چوڑا رات کا وقت نہیں لگا، رات کا وقفہ نہیں لگا، تھوڑی سی مدت میں یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ کون سا؟ معراج کا واقعہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔
اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، میرے پاس میں جبریل امین آئے اور مجھے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد مجھے وہاں سے خانہ کعبہ میں لائے۔ خانہ کعبہ میں ایک جگہ ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے برابر میں جو چھوٹی ہوئی جگہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا گھیر دیا گیا ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ جو لوگ وہاں جا چکے ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اپنے گھر سے اٹھا کر حتیم میں لے کر آئے اور وہاں پہ لا کر مجھے لٹا دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو شق کیا گیا، میرے سینے کو پھاڑا گیا، میرے سینے کو چیرا گیا، اور میرے دل کو اس میں سے باہر نکالا گیا۔ ہے نا بہت حیرت انگیز؟ جی، اسی لیے سبحانہ کہہ دیا اللہ نے پہلے، کہ حیرت ہوگی سن کر تمہیں، لیکن سبحانہ کا لفظ دماغ میں رکھ لینا تو عقل میں آئے یا نہ آئے کام تمہارا چل جائے گا، مان لو گے۔ فرمایا کہ میرے دل کو نکالا گیا اور ایک پلیٹ کے اندر اس دل کو رکھ دیا گیا، اور زمزم کے پانی سے اس دل کو دھویا گیا۔ علماء بیان کرتے ہیں ایسا واقعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ جب آپ دائی حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے تو جنگل میں یہی واقعہ پیش آیا تھا، بالکل بچپن کی عمر تھی، 2 یا 3 سال کی عمر رہی ہوگی۔ اور دوسرا واقعہ یہ معراج کے وقت میں پیش آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جانے کا معاملہ پیش آیا۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے اندر کیا نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے دل کو چیرا گیا، میرے سینے کو چیرا گیا، میرے دل کو باہر نکالا گیا، اور زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا، اور اس کے بعد میرے دل کو اسی کی جگہ پہ رکھ دیا گیا، اور پھر سے میرے سینے کو جوڑ دیا گیا۔ اس طریقے سے یہ واقعہ میرے ساتھ میں پیش آیا، اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپریشن کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں 2 طریقے کے آپریشن ہوتے ہیں۔ پہلا آپریشن یہ ہوتا ہے کہ مریض کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اور پھر کون سی چیز اس کے اندر ڈالی جا رہی ہے یا اس کے جسم سے کون سی چیز نکالی جا رہی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مریض اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اتنا حصہ سن کر دیتے ہیں انجیکشن لگا کر کہ وہاں کیا چل رہا ہے، پروسیس کیا ہو رہا ہے، مریض کو درد نہیں ہوتا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپریشن کے دونوں طریقے بتا دیے۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے بغل سے، ان کی پسلی سے حوا کو نکال دیا، آدم کو پتہ نہ چلا۔ یہ آپریشن کرنے کا پہلا طریقہ تھا کہ مریض کو پتہ نہ چلے کہ اس کے جسم سے کیا نکالا، مریض کو پتہ نہ چلے کہ اس کے جسم کے اندر کیا ڈال دیا۔ اور دوسرا آپریشن کرنے کا طریقہ یہ کہ مریض اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھتا رہے، لیکن اس کو درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ آپ اپنے آپریشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دل کو نکالا جا رہا ہے، سرجری ہو رہی ہے، آپریشن کیا جا رہا ہے، دل کو باہر نکالا گیا، اور زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد اس کو پھر وہیں پہ رکھ دیا گیا۔ پیارے نبی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ طریقہ بھی اپنایا جاتا ہے کہ نہیں اپنایا جاتا ہے آپریشن کا؟ تو یہ دونوں طریقے بتا دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب دل کو دھو لیا گیا اور اس کو وہیں پہ رکھ دیا گیا، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ثم اوتیت بدابۃ ابیض، پھر جبریل امین ایک سفید رنگ کا جانور لے کر آئے، یقال لہ البراق، جس کا نام براق ہے۔ یہ براق برق سے بنا ہے، برق کے معنی بجلی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بجلی۔ اس کو بجلی کیوں کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یقع خطوہ، اس کا نام براق اس لیے پڑا کہ اس کی نظر جس جگہ پہ پڑ رہی تھی، جس جگہ پہ اس کی نظر پڑتی تھی، اس کا قدم وہیں پہ پڑتا تھا۔ جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ وہاں تک کا دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں تک ایک قدم میں پہنچ سکتے ہیں؟
نہیں پہنچ سکتے. لیکن اس براق کا معاملہ الگ تھا. اس کی نظر جہاں پہ پڑتی تھی تو یوں قدم جب وہ بڑھاتا تھا تو وہیں پر پہنچتا تھا جہاں پہ اس کی نظر پہنچتی تھی, اور اس کے بعد میں جب پھر دوسری اور آگے نظر پڑتی تھی تو پھر ایک ہی قدم میں وہاں پر پہنچ جایا کرتا تھا. اس لیے اس کو براق کہتے ہیں. اتنی تیز دوڑ رہا, بجلی کی طرح. کتنا بڑا تھا؟ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں فوق الحمار دون البغل, گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا. کیسا تھا؟ فرمایا ابیض, سفید کلر کا تھا. جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی اس پہ سوار ہو جائیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہونے لگے. حدیثوں کے اندر آیا کہ وہ براق بدکنے لگا, اچھلنے لگا, کودنے لگا. جبریل امین نے لگام پکڑی اور اس براق سے کہا, اس جانور سے کہا, کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے پیٹھ کے اوپر کون سی ہستی سوار ہونے والی ہے؟ کائنات کے اندر, پوری کائنات میں ان سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ جس کا ہے, آج وہی ہستی ہے, آج تیرے اوپر سوار ہونے والی ہے. سیدھی کھڑی ہو جا. تو وہ جانور سیدھا کھڑا ہو گیا, وہ سواری سیدھی کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے اوپر سوار ہوئے, اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبریل امین ڈائریکٹ آسمانوں پر نہیں گئے, بلکہ مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا. مسجد اقصی کا نام سنا ہے نا؟ بیت المقدس کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بیت المقدس بھی کہتے ہیں, بیت المقدس بھی لوگ بولتے ہیں, سنا ہے نا؟ تو ڈائریکٹ آسمانوں پر نہیں گئے, جبکہ معراج کا واقعہ آسمانوں پر پیش آیا, آسمانوں کی سیر کرائی گئی, لیکن ڈائریکٹ وہاں پر نہیں گئے, بلکہ پہلے مسجد اقصی گئے. اب کیوں گئے مسجد اقصی؟ اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ ڈائریکٹ آسمانوں پر کیوں نہیں گئے. جب وہاں پر پہنچے, جانتے ہیں آپ, اگر کوئی انسان مکہ سے سواری پہ سوار ہو کے چلنا شروع کر دے اور نان اسٹاپ لگاتار وہ چلتا رہے تو 40 دن کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے گا. 40 دن لگ جائیں گے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچنے تک, مکہ سے فلسطین پہنچنے تک 40 دن لگ جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرا سی دیر میں وہاں پر پہنچ گئے, براق کے اوپر سوار ہیں. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میں وہاں پر پہنچا فربطته بالحلقة التي يربط بها الانبیاء, تو جبریل امین نے اس پتھر سے سواری کو باندھ دیا جس پتھر سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنے اپنے زمانے میں اپنی سواریوں کو پتھر سے باندھا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ مسجد اقصی کے آس پاس کوئی پتھر تھا, اور جو انبیاء فلسطین کے علاقے, ملک شام کے علاقے, اور اس علاقے میں اللہ نے جن نبیوں کو وہاں پر بھیجا تھا, تو وہ جب اس میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے سواری سے تو اس پتھر سے ہی اپنی سواری کو باندھتے تھے. تو پیارے نبی کی سواری کو بھی جبریل امین نے اسی پتھر سے باندھ دیا. یہاں پر ایک مسئلہ اور معلوم ہوا, اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا. بہت سارے لوگ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں, لیکن ان کا توکل اور بھروسہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ہی روزی روٹی دینے والا ہوں, میں ہی رزق دینے والا ہوں, تو یہ آپ بھروسہ کریے اللہ پر کہ اللہ روزی دینے والا ہے, رزق دینے والا ہے. لیکن آپ یہیں ایسے بیٹھے رہیں تو کھانا اڑ اڑ کر آپ کے منہ میں نہیں آئے گا, آپ کو کمانا پڑے گا, آپ کو محنت کرنا پڑے گی. روزی بے شک اللہ دینے والا ہے, لیکن آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا, کاروبار کرنا پڑے گا, تجارت کرنا پڑے گی. کھانا کوئی اڑ کر آپ کے منہ میں نہیں آ جائے گا. آپ اللہ پہ بھروسہ کریں لیکن کام بھی کریں. ایسے ہی جبریل امین نے بھی کیا. اللہ پہ بھروسہ ہے, سواری کہیں نہیں جائے گی, لیکن اس کے باوجود بھی باندھ دیا. یہ نہیں کہ چھوڑ دو, اللہ پہ بھروسہ کر لو کہیں نہیں جائے گی, نہیں, آپ باندھ کے رکھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ نہیں کہ اس کو کھلا چھوڑ دیا اور اللہ پہ بھروسہ کر لیا. پہلے باندھو پھر بھروسہ کرو کہ نہیں اب یہ کہیں نہیں جائے گی. اللہ پر بھروسہ, تو اس کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ. یہ نہیں کہ آپ جو طریقے اللہ نے بتائے اس کو استعمال نہ کریں اور کہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پر بہت بھروسہ ہے.
تو آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک کیجئے کہ اللہ رب العالمین حکم میں نہیں آنے والا، آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ جیسے جبریل امین کا بھروسہ تھا سواری نہیں جائے گی کہیں، لیکن اس کے باوجود بھی باندھ دیا اور اللہ پہ بھروسہ کیا۔ تو وسائل کا استعمال کیا جائے، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے۔ باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم لوگ مسجد اقصیٰ کے اندر گئے، جب مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے وہ سارے کے سارے مسجد اقصیٰ کے اندر موجود تھے، اور سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں، سارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میں گیا تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے مانو اذان بھی ہو چکی ہو اور جماعت کا ٹائم ہو چکا ہو، اپنے امام کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ آپ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں کہ 2 منٹ یا 1 منٹ رہ جائے تو وہاں اس ٹائم کا ماحول ہی ایک الگ ہوتا ہے، امام صاحب نہیں آئے، آتے ہوں گے، یہ سب چلتا رہتا ہے دماغ میں۔ اگر امام صاحب دکھے نہیں تو دکھ جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طریقے کا بالکل ماحول تھا کہ جیسے نماز کا وقت ہو چکا ہو اور اپنے امام کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ جبریل امین ہمیں لے کر آگے بڑھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ آگے بڑھے، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے سارے وہاں پر موجود تھے۔ سارے سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خواہش ہو رہی ہے کہ آج دیکھو سارے نبیوں کا امام کسے بنایا جائے گا، آج امام الانبیاء کا تاج کس کے سر پہ رکھا جائے گا، یہ شرف اور یہ مقام کس کو ملے گا کہ جس کو دنیا کے اندر امام الانبیاء کہا جائے گا۔ آدم علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، میں تو تمام انسانوں کا باپ ہوں، میں تو آدم ہوں، یہ نبی بھی سارے کے سارے میرے بیٹے ہیں، آج میں باپ ہوں، باپ ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے کہ مجھے نماز پڑھانے کا موقع مل جائے۔ نوح علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، میں تو آدم ثانی ہوں، طوفان کے بعد جب سارے لوگ ختم ہو چکے تھے تو اللہ نے میری ہی نسل سے پھر سے دنیا کو بسایا، مجھے آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور تمام کے تمام لوگوں کے اندر میں سب سے پہلا رسول بن کر آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی آج مجھے امام بنا دے۔ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اللہ مجھے آج نبیوں کا امام بنا دے، امام الانبیاء بنا دے۔ میری نسل سے دنیا کے اندر 4000 سے زیادہ نبی آئے، میری ہی امت میں، میری نسل سے، میری ہی اولاد میں 4000 سے زیادہ رسول اور نبی اس دنیا کے اندر آئے۔ سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہیں، موسیٰ بھی بیٹھے ہیں، میں بنی اسرائیل کا سب سے جلیل القدر نبی ہوں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج امامت کا مقام کس کو ملے گا، آج امام کس کو بنایا جائے گا؟ جبریل امین آگے بڑھے، پیارے نبی کا ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگے اے اللہ کے نبی چلیے مصلی پہ جائیے، اے پیارے نبی نماز پڑھائیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مصلی کی طرف بڑھا دیا اور فرمایا کہ میں تو فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں دنیا کے اندر سینکڑوں مرتبہ آیا ہوں، ہزاروں مرتبہ آیا ہوں۔ میں نے پورب بھی دیکھا ہے، میں نے پچھم بھی دیکھا ہے، میں نے اتر بھی دیکھا ہے، اور میں نے دکن بھی دیکھا ہے، میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے، پوری دنیا کو گھوما ہے، لیکن اے نبی آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے بہتر تو اللہ نے کسی کو بھیجا ہی نہیں ہے، آپ سے بڑا مقام و مرتبے والا تو کوئی دنیا کے اندر آیا ہی نہیں ہے، یہ مقام و مرتبہ تو صرف آپ ہی کو ملے گا۔ چلیے آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ پیارے نبی کھڑے ہوتے ہیں، جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی رسول تھے، سارے کے سارے لوگ پیچھے کے کھڑے ہو کر صفے بناتے ہیں، مقتدی بنتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان تمام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے دے۔ اور بھائیوں، بڑے شرم کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، آج جس کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، جس کے پیچھے
آدم بھی موجود ہے، نوح بھی موجود ہے، ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، سلیمان ہے، داؤد ہے، سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جس کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہو، آج اس امام الانبیاء کی بات کو بھی ہم اپنے اماموں کے سامنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہاں امام الانبیاء، اور امام الانبیاء کی بات کو بھی ہم اپنے اماموں کے سامنے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے ہم امتیوں کے لیے، اور کہنے کو ہم اس نبی کے امتی ہیں، اور جب بات اپنے خاندان کی آ جائے، اپنے بڑوں کی آ جائے، تو پیارے نبی کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں۔ جس کے پیچھے تمام نبی، جس کی بات کو تمام نبی مان رہے ہو، آج ہم امتی ماننے کو تیار نہیں۔ پیارے نبی نے نماز پڑھائی، تو یہ مقام بھی اللہ نے معراج ہی میں پیارے نبی کو عطا فرمایا کہ امام الانبیاء بنایا۔ جب نماز ختم ہو گئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جبریل علیہ السلام میرے پاس میں 2 برتن لے کر آئے، 2 پیالے لے کر آئے، بِإِنَاءٍ مِّن لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِّنْ خَمْرٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک برتن کے اندر دودھ تھا اور دوسرے برتن کے اندر شراب تھی۔ آپ سے کہا گیا کہ دونوں میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو لے لیجئے، جو چاہے آپ پسند کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاخترت اللبن، میں نے دودھ والے پیالے کو پسند فرمایا اور میں نے دودھ والا پیالہ لے لیا اور اس کو پی لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ بھئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا پیتا ہے؟ دودھ پیتا ہے، شراب پیتا ہے؟ دودھ ہی پیتا ہے نا۔ فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اور ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا، لو اخذت الخمر، اگر آپ شراب کو لے لیتے، شراب کو پی لیتے، لغوت امتوں کا، تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، شرابی بن جاتی۔ تو آپ نے دودھ کا پیالہ پی لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثم اخذ بیدی، پھر جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا، فعرج بی الی السماء الدنیا، ہاتھ پکڑا اور آسمان دنیا پر لے گئے۔ کون سے آسمان پر؟ پہلے آسمان پر۔ اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا سے وہ دکھتا ہے نا، پہلا آسمان دکھتا ہے، تو آسمان دنیا یہ سب سے قریب ہے دنیا کے۔ اور قریب کو اتنا قریب مت سمجھ لینا، قریب کا مطلب اتنا قریب نہیں۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے تیز اسپیڈ اور رفتار کے ساتھ تمہارے پاس جس زمانے میں جو سعادت بھی ہو جائے، 500 سال تک اس میں بیٹھ کے اڑتے رہو گے، تب پہلے آسمان پر پہنچو۔ جو دکھتا ہے وہ اتنی دور ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر مجھے وہاں سے لے جایا گیا پہلے آسمان پر۔ پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ لو ایک نئی بات معلوم ہو، آسمان میں دروازے بھی ہیں، ایسا ہی نہیں ہے کہ گھس گئے دھواں ہے گھس گئے اندر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا دھواں ہے وہ تو پورا اندر انٹری کر لیں گے، نہیں، اس میں دروازے لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ بھی تو اپنے گھروں میں دروازے لگواتے ہیں نا، کوئی ایسی نہ گھسائے اندر۔ راجا مہاراجا محل قلعے تعمیر کرواتے، لیکن دروازے تو اس میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ اتنا بڑا بادشاہ، اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے آسمان میں دروازے لگانا؟ حدیث کے اندر آیا دروازہ کھٹکھٹایا، اور قرآن کی آیت بتاتی ہے، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة۔ بے شک جو لوگ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ میں تکبر کرتے ہیں، وہ ہرگز جنت میں وہ ان کے لیے ہرگز آسمانوں کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اے اللہ کب تک نہیں کھولا جائے گا؟ فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طریقے سے سوئی کے ناکے سے، سوئی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے، وہ سوئی کے سوراخ میں سے جب تک کہ اونٹ داخل نہ ہو جائے، جس طریقے سے اس ذرا سے سوراخ میں سے اونٹ کا نکلنا ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے آسمان کا دروازہ کھلنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں۔ تو جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ سفر شروع ہو رہا ہے پیارے نبی کا معراج کا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ میں جبریل۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میں ہیں، کہا کہ اللہ نے بلایا ہے، کہا اللہ نے بلایا ہے، دروازہ کھول دیا گیا۔ کمال کی بات ہے یار، آسمانوں میں دروازے، حیرت ہو رہی کیسے ہوں گے دروازے، کیسے کھلتے ہوں گے، کیسے لگتے ہوں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن وہی ہے نا، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، وہ حیرت، پورے واقعے کے اندر حیرت ہی ہے۔ دروازہ کھولا، اوپر گئے، اندر گئے، پہلے آسمان پر پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو میری ملاقات جانتے ہو کس سے ہوئی؟ پہلے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو ہم تمام لوگوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جبریل امین نے کہا کہ ان کو سلام کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی کہا مرحبا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، تو آپ کا آنا مبارک ہو، مرحبا ویلکم، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو، پیارے نبی، نیک بیٹے، آپ کا آنا مبارک ہو، اس طریقے سے ویلکم کیا۔ تو کہیں پر جاؤ، یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ کہیں پر جاؤ تو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے تو سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد اگر انٹری مل جائے تو یہ جو ہے جہاں گئے ہو، اب یہ گھر والوں کی باری آتی ہے کہ یہ جو ہے اچھے طریقے سے ویلکم کریں، خوش آمدید کریں، مرحبا کہیں اور ان کو اندر لے کر آئیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا آنا مبارک ہو، مرحبا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ لوگ ہیں اور بائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں۔ جب آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ دائیں اور بائیں طرف کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتایا کہ یہ انہی کے بیٹے ہیں، انہی کی اولاد ہیں۔ دائیں طرف والے نیک لوگوں کی روحیں ہیں اور بائیں طرف والے یہ برے لوگوں کی، گنہگار لوگوں کی روحیں ہیں۔ یہ دائیں طرف والے تو جنت میں جائیں گے اور یہ بائیں طرف والے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ تو جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ میری اولاد جنت میں جائے گی، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے تو یہ بھی میری اولاد، لیکن یہ جہنم میں چلی جائے گی، آگ کے اندر پہنچ جائے گی۔ اور کون سا باپ چاہے گا کہ اس کی اولاد آگ میں جلے؟ کون سا باپ چاہے گا؟ تو کہا ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو دکھ ہو جاتے ہیں۔ حدیثوں کے اندر آیا جبریل امین پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر لے کر گئے، وہاں پر بھی یہی معاملہ پیش آیا، بہرحال دروازہ کھول دیا گیا۔ جب آپ اندر پہنچے تو جانتے ہو دوسرے آسمان پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت زکریا علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ دونوں دوسرے آسمان پر ملے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، آپ کا آنا مبارک ہو، نیک نبی میرے نیک بھائی، آپ کا آنا مبارک ہو، پیارے نبی پیارے بھائی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، ویلکم کہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا، تیسرے آسمان پر بھی اسی طریقے سے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب اندر جانے کی اجازت مل گئی تو جانتے ہو تیسرے آسمان پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا؟ تیسرے آسمان پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف کا نام سنا ہے؟ قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت ہے ان کے نام سے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بیان فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں جب میں معراج پہ گیا تھا اور میں نے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی نے فرمایا
قد اعطی شطر الحسن، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے خوبصورتی کو بنایا اور خوبصورتی کے دو حصے کر دیے، آدھا حصہ تو پوری دنیا کے اندر بانٹ دیا اور آدھا حصہ اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ اللہ اکبر، کتنے خوبصورت ہوں پیارے نبی جس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، اب اس کے علاوہ بھی کوئی دلیل چاہیے آپ کو؟ کتنے خوبصورت ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام۔ فرمایا ایسا لگتا ہے کہ آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی گئی اور آدھی پوری دنیا میں بانٹ دی گئی، اتنے خوبصورت ہیں حضرت یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، لیکن اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جانتے ہو چوتھے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی؟ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی سلام کیا، سلام کا جواب دیا گیا اور انہوں نے بھی مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان سے بھی اس سے زیادہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ جبریل امین مجھے لے کر پھر 5ویں آسمان پر گئے، وہاں پہ بھی دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، اندر گئے، اندر جا کر جانتے ہو کس سے ملاقات ہوئی؟ 5ویں آسمان پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور عمر میں بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے بات چیت ملاقات ہوئی، ان سے بھی سلام و کلام ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بھی مرحبا کہا، لیکن اس سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر میں چھٹے آسمان پر گیا، چھٹے آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں اندر پہنچا تو وہاں پر میری ملاقات جانتے ہو کیسے ہوئی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چھٹے آسمان پر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ کہاں ہے؟ چھٹے آسمان پر ملاقات ہو رہی ہے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام و کلام ہوا، انہوں نے بھی مرحبا کہا، خوش آمدید کہا اور کہا کہ پیارے نبی، پیارے بھائی، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر جب میں وہاں سے آگے چلا تو مجھے پیچھے سے کسی کی رونے کی آواز آئی۔ چھٹے آسمان پر رونے کی آواز، کہا کہ جب میں آگے چلا تو پیچھے سے مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ جب میں نے اور جبرائیل امین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ ہم اور جبرائیل دونوں لوگ ان کے پاس میں آئے اور آ کر پوچھنے لگے اے موسیٰ کیوں رو رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں میرے رونے کی وجہ پوچھ رہے ہو، سنو میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، پیارے نبی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ نوجوان نبی ابھی دنیا کے اندر آیا، یہ نوجوان نبی جس کو اللہ نے سب سے آخر میں دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا، لیکن کل قیامت کے دن اس کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ یہ سب سے آخر میں دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن جنت میں سب کے سردار ہوں گے اور ان کی امت جنت کے اندر سب سے زیادہ جائے گی۔ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ان سے ہزاروں سال پہلے دنیا کے اندر آیا تو سب سے زیادہ میرے ماننے والے ہوتے اور جنت میں سب سے زیادہ میرے ماننے والے جاتے، لیکن میرے ہزاروں سال پہلے آنے کے باوجود بھی جو سب سے بعد میں آیا اس کے ماننے والے سب سے زیادہ جنت میں جا رہے ہیں۔ مجھے اپنی امت کی اس بات کے اوپر احساس اور افسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ماننے والے سب سے زیادہ ہونا چاہیے نا جنت میں، لیکن ان کو ماننے والے کم جائیں گے، ان کے ماننے والے زیادہ جائیں گے۔ تو کہا کہ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ کاش میری امت نے بھی میری بات مانی ہوتی اور مجھ پر ایمان لائی ہوتی تو میرے امتی زیادہ ہوتے، لیکن اب میری امتی جہنم میں زیادہ ہوں گے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چھٹے آسمان سے پھر مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے وہی معاملہ پیش آیا اور اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا. پھر آپ اوپر تشریف لے گئے 7ویں آسمان پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے 7ویں آسمان پہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. اور کہاں پر بیٹھے ہیں؟ فرمایا مسندن ظہرہ الی البیت المعمور. 7ویں آسمان پہ ایک گھر ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی کی دیوار سے پیٹ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک نئی بات یہ معلوم ہوئی کہ 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جس کا نام بیت معمور ہے. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. سلام کیا, انہوں نے بھی مرحبا کہا کہ میرے بیٹے حضرت ابراہیم ہی کی تو اولاد میں سے ہے نا, اللہ کے نبی حضرت اسماعیل ہی کی تو اولاد سے ہے نا, ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل کی اولاد میں اللہ کے نبی. تو کہا کہ پیارے نبی پیارے بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا, میں نے اپنے بابا جان کو دیکھا, یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے. اب یہ بیت معمور کیا ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. حدیثوں کے اندر آیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7ویں آسمان پر ایک مکان ہے, ایک گھر ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بیچوں بیچ میں خانہ کعبہ ہے اسی کے سیدھے اوپر آپ چلے جاؤ تو آسمانوں کے بیچوں بیچ میں بیت معمور ہے. اگر بیت معمور کو آسمان سے بالکل اسی کے سیدھ میں نیچے اتارا جائے تو خانہ کعبہ کے اوپر آ کے رہ جائے گا. اتنی سیدھ میں ہے خانہ کعبہ اور بیت معمور. تو خانہ کعبہ تو ہمیں پتہ ہے مکہ کے اندر ایک کام چکر لگاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, وہاں جا کر ایسے کرتے ہیں. بیت معمور کو اسی کے سیدھ میں 7ویں آسمان پر کیوں رکھا گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری کی روایت ہے, جس طریقے سے ہم اور آپ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اللہ نے جس کی قسمت میں جتنی بار لکھ دیا, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 5 مرتبہ, جس کی قسمت میں جتنی بار لکھ دیا وہ اتنی بار عرب جاتا ہے, سعودیہ جاتا ہے, مکہ جاتا ہے, خانہ کعبہ پہنچتا ہے, طواف کرتا ہے, دیکھتا ہے, چکر لگاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. اللہ نے جتنی بار قسمت میں لکھ دیا وہ اتنی بار چلا جاتا ہے. لیکن بیت معمور جو ہے, جو سیدھے خانہ کعبہ سے اوپر اگر چلے جاؤ تو 7ویں آسمان کے اوپر وہ مکان ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر فرشتے چکر لگاتے ہیں. وہ فرشتوں کا خانہ کعبہ سمجھ لو, اس کو فرشتوں کا کعبہ سمجھ لو, وہاں پر فرشتے چکر لگاتے ہیں. اے اللہ کے نبی کتنے فرشتے چکر لگاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 ملک, ایک بار میں 70,000 فرشتے اس کا چکر لگاتے ہیں. اور پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جو فرشتہ ایک مرتبہ چکر لگا لیتا ہے ثم لا یعودون, اس کے بعد زندگی میں کبھی اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم 2 بار 4 بار 10 بار بھی جا سکتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں, چکر لگا سکتے ہیں. لیکن فرشتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں کہ ایک بار میں 70,000 اس کا چکر لگاتے ہیں, اور جس نے ایک بار لگا لیا پھر نمبر ہی نہیں آتا, پھر کبھی اس کا نمبر نہیں آتا. تو اوپر بھی ایک طواف ہو رہا ہے, اسی کی پیٹھ سے, اسی کی دیوار سے پیٹھ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے اللہ کے نبی نے. اور ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں جب میں نے معراج کی رات اپنے بابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے, ان کی شکل و صورت کیسی تھی, ان کا نقشہ کیسا تھا, ان کی بناوٹ کیسی تھی, اگر تم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے, پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھے دیکھ لو, اللہ نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی بنایا ہے, ان کی شکل و صورت مجھ سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے.
اور ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ بیٹوں کی شکلیں ملتی ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میری ہی طرح، میری ہی شکل و صورت کے تھے، میرا چہرہ ان سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ تو 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اب سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے 7ویں آسمان ہی پر دیکھا ایک درخت مجھے نظر آیا، اس درخت کا نام بھی بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر 27ویں پارے میں۔ سدرہ کے معنی بیری ہوتا ہے، جو بیر کا جو پیڑ ہوتا ہے، سدرہ اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اور المنتہا کے معنی ہوتا ہے بارڈر لائن۔ بارڈر جو ہوتی ہے، جو بارڈر ہوتا ہے، جو سرحد ہوتی ہے، جو سرحد بنا دیتے ہیں نا، ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے، یہ بارڈر ہے، یہ لائن ہے، یہ سرحد ہے۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا ہے، بیری کا درخت ہے، بیری کا پیڑ ہے، حقیقت میں وہ ایک بارڈر ہے۔ تو جو فرشتے اس پیڑ کے نیچے ہیں، 7ویں، 6، 5ویں، 4، کسی بھی آسمان پر ہوں یا اس دنیا کے اندر ہوں، یہ فرشتے اس درخت سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور جو فرشتے اللہ کے اس 7ویں آسمان کے اوپر ہیں، جو اس بیری کے درخت سے اوپر ہیں، وہ فرشتے وہاں سے نیچے نہیں اتر سکتے۔ نیچے والے یہاں سے لے جا کر وہ اعمال دیتے ہیں، اور اوپر والے اس بارڈر پہ آ کے اعمال کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر، یہ حد ہے جو، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، اس میں جو خادم ہوتے ہیں ان کے کام بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ خادم بادشاہ کے محل تک آ سکتے ہیں، دروازے پہ دے کے سامان چلے جاتے ہیں۔ اب جو محل کے اندر جو کام کرتے ہیں، وہ دروازے پہ سے سامان لیتے ہیں، بادشاہ تک پہنچاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ خادم ایسے ہوتے ہیں جو بادشاہ کے کمرے کے آس پاس رہتے ہیں، کوئی بھی آدمی آئے، کچھ بھی سامان لے کر آئے، وہ اس خادم کو دے گا، ڈائریکٹ اندر نہیں آ سکتا، وہ خادم بادشاہ تک پہنچائے۔ ایسا ہم لوگ انتظام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھا ہوگا آپ نے، پڑھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا یہی معاملہ ہے۔ جو فرشتے اس بیری کے درخت سے اوپر ہیں وہ بہت خاص ہیں، وہ نیچے نہیں آتے، اور جو نیچے ہیں وہ اوپر نہیں جاتے۔ اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اس کو بارڈر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے اس بیری کے درخت کو دیکھا، میں نے جب اس پیڑ کو دیکھا، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے اس کی جڑ پہ نظر ڈالی، تو میں نے دیکھا اس جڑ میں سے 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ نہریں نکل رہی ہیں، 4 نہریں نکل رہی ہیں، پانی ابل رہا ہے، نہریں نکل رہی ہیں۔ لیکن پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 نہروں کا پانی تو جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، اور 2 نہروں کا پانی جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ 4 نہریں یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ 4 نہریں ہیں، 2 جنت میں چلی گئی ہیں، 2 دنیا کے اندر آ گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے یہاں پہ جو جمنا، گنگا، دریا اور جو نہریں ہیں، جو ندیاں ہیں، وہ پہاڑوں سے نکل کر بہتی ہیں اور ایک جگہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں دنیا کے اندر 2 نہریں ایسی بھی ہیں جو آسمان سے جن کا پانی آ رہا ہے، دکھائی نہیں دیتا لیکن آ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ 2 نہریں جن کا پانی اس 7ویں آسمان کے درخت کی جڑ سے نکل کے آ رہا ہے اور دنیا کے اندر بہ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں سے پہلی نہر تو دریائے نیل ہے جو مصر کے اندر ہے، جس کے اندر فرعون ڈوبا تھا، اور دوسری دریا جس کا پانی وہاں سے آ رہا ہے فرمایا وہ دریائے فرات ہے جو عراق کے اندر ہے۔ یہ 2 دریا ایسی ہیں جن کا پانی کہاں سے آ رہا ہے کسی کو نہیں معلوم، پیارے نبی نے حدیث کے اندر بیان فرما دیا آسمان سے آیا جی۔ باقی تو لوگوں کو پتا رہتا ہے نا کہ اس کا پانی کہاں سے آتا ہے، اس کی شروعات کہاں سے، یہ دریا کہاں سے نکلی، پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، لیکن اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ پیارے نبی نے فرمایا وہاں سے آیا، اور فرمایا 2 نہریں
جو دکھائی نہیں دے رہی ہیں یہ جنت کے اندر چلی گئی ہیں. یہ جنت میں جاؤ گے تب دکھائی دیں گی, جب قیامت ہوگی تب دکھائی دیں گی. اس میں سے ایک تو کوثر ہے جو حوض کوثر جس کے نام سے مشہور ہے, اور ایک اس میں سے سلسبیل ہے جو جنتیوں کو جب جنت کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ سلسبیل کا پانی ہی دیا جائے گا. تو 4 نہریں اس پیڑ کے جڑ سے نکل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے ایسے نظر اٹھا کے اس پیڑ کی طرف دیکھا تو جانتے ہو اس پیڑ کے ارشاد فرمایا وہ ایک ایک پتا ہاتھی کے کان کے برابر تھا. ہاتھی کے کان کے برابر اس پیڑ کا ایک ایک پتا تھا. اور پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس کے پھلوں کو دیکھا, ایک ایک پھل مقام ہجر کے مٹکے کے برابر تھا. مٹکا جانتے ہو نا, گرمیوں میں جس میں پانی بھر کے رکھ لیتے ہیں ہم لوگ, گھڑا مٹکا سنا ہوگا نا, دیکھا بھی ہوگا. تو فرمایا کہ ایک ایک پھل مقام ہجر کے مٹکے کے برابر. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پر جو مٹکے ہوتے ہیں تو ایک ایک مٹکے کے اندر 150 سے 200 لیٹر تک پانی آ جاتا ہے. کتنا بڑا ہوگا؟ 150 سے 200 لیٹر تک اس کے اندر پانی آ جاتا ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایک پھل اتنا بڑا بڑا ہے. اور فرمایا جب میں نے غور سے دیکھا تو اس کی ٹہنیوں کے اوپر پرندے بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس کی شاخوں پر پرندے بھی بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بڑے خوبصورت تھے, بڑے پیارے لگ رہے تھے. اور پیارے نبی نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جب میں نے غور سے دیکھا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ جو پرندے بیٹھے ہوئے سارے کے سارے سونے کے ہیں, سونے کے پرندے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, قرآن بیان کرتا ہے اس پیڑ کو ڈھانپنے والی چیزوں نے ڈھانپ لیا. اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء کرام لیتے ہیں کہ وہ پرندے اس کو ڈھانپے ہوئے ہیں, اس پیڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہر پرندہ اللہ رب العالمین نے سونے کا بنا کر بٹھا دیا ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اڑتا بھی ہے, پھر آ کر اس پر بیٹھ جاتا ہے. سونے کے پرندے. تو یہ پیڑ کا معاملہ ہے. یہاں تک تو جبریل امین ساتھ میں تھے اور ساری چیزیں بتا رہے تھے اللہ کے نبی کو. اب آواز آئی اور اوپر آئیے اور آگے آئیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف جانے لگے تو جبریل امین نے ہاتھ چھوڑ دیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل کیا معاملہ ہے؟ تم زمین سے لے کے آسمان بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کے آسمانوں تک, آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک تو میرے ساتھ میں رہے. اب جتنا اوپر جاتے جا رہے ہیں اور جتنا زیادہ اوپر چڑھتے جا رہے ہیں, جب مجھے تمہاری اور زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے تو تم میرا ہاتھ چھوڑ کے جا رہے ہو. اب مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے بیان کیا اے نبی اس سے اوپر جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اگر ہم اس سے اوپر چلے جائیں گے تو میرے پر جل جائیں گے. اس سے اوپر جانے کی ہمیں اجازت نہیں, اس سے آگے کا سفر آپ کو اکیلے طے کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور آگے چلا گیا اور اوپر چلا گیا, اتنا اوپر گیا اتنا اوپر گیا. حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حتی اسمع صریف الاقلام. پیارے نبی فرماتے ہیں دنیا سے جو اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے کھاتوں میں جو لکھے جاتے ہیں, جو فرشتے بیٹھ کر اس کو لکھ رہے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے قلموں کے چلنے کی آواز میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا. جب پین چلاتے ہیں کاپی پر تو آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کاغذ کے اوپر جب قلم چلاتے ہیں تو کچھ آواز آتی ہے نا, کھر کھر کر کر اس طریقے کی آواز آتی ہے. تو وہاں قلمیں چل رہی ہیں, لکھا جا رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے فٹ 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 فرشتے لکھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حتی اسمع صریف الاقلام, ان کے قلموں کی اور کاغذ کی جو کڑکڑاہٹ ہوتی ہے اور قلموں کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا. اتنا اوپر چلا گیا. وہاں پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 تحفے دیے. 4 تحفے. آپ کے یہاں مہمان آتا ہے تو آپ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, قاعدے سے تمیز سے بات کرتے ہیں, اور جب وہ جانے لگتا ہے تو تحفہ بھی دیتے ہیں, ہدیہ بھی دیتے ہیں, گفٹ بھی دیتے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟
تحفہ، ہدیہ، کپڑا، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ دیتے بھی ہو۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس جب مہمان بن کر پیارے نبی گئے تو اللہ رب العالمین نے دیکھو کتنی بہترین مہمان نوازی کی۔ اب تحفے دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا تحفہ جو دیا گیا پیارے نبی کو، حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یہ ساری بخاری کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں اور انہی کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، فرض علی امتی 50 صلاۃ، اللہ رب العالمین نے پہلا تحفہ مجھے یہ دیا کہ 50 وقت کی نمازوں کو میرے اوپر فرض کر دیا، میری امت کے اوپر 50 وقت کی نمازوں کو فرض کر دیا۔ 50 وقت کی نماز، غور کرنے کی بات ہے کہ نماز وہ عبادت ہے، زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جو زمین میں فرض ہوئی، دنیا کے اندر فرض ہوئی، روزہ ایسی عبادت ہے جو دنیا کے اندر فرض ہوا، حج بھی دنیا کے اندر فرض ہوا، عمرہ، قربانی، جتنی بھی عبادتیں آپ دیکھ لو، یہ ساری کی ساری عبادتیں دنیا کے اندر فرض ہوئی ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر بلا کر اللہ نے وہاں پہ فرض کیا ہے۔ اس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے نماز کا۔ تو پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پہلا تحفہ، پہلا ہدیہ جو مجھے دیا گیا وہ 50 وقت کی نمازوں کا دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوسرا تحفہ جو مجھے دیا گیا، دوسرا گفٹ اور دوسرا جو مجھے دیا گیا، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اوتیا خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دی گئیں۔ پورا قرآن دنیا کے اندر اترا لیکن سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں آسمانوں پر دی گئیں۔ اتنی فضیلت والی ہیں یہ 2 آیتیں۔ پیارے نبی نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یا بندی رات کے وقت میں سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیتیں اگر پڑھ کر سو جاتا ہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، فی لیلۃ کفتاہ، یہ 2 آیتیں اس کے لیے پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کس سے کافی ہو جاتی ہیں؟ پیارے نبی نے یہ نہیں بتایا، لیکن فرمایا کہ یہ پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ پوری رات بھی عبادت کرتا تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا یہ 2 رکعت جو دو آیتیں پڑھنے کے بعد اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ فی لیلۃ کا فتح۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کو غور سے سن لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ 2 آیتیں اتنی بابرکت ہیں، اتنی فضیلت والی ہیں، جب بندہ دنیا کے اندر کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے پروردگار ہم سے بھول چوک یا جو بھی غلطی ہو گئی ہے اس پہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا، آسمان سے آواز آتی ہے جا میں تیری پکڑ نہیں کرتا۔ بندہ جیسے جیسے دعائیں مانگتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے، اے اللہ فاعف عنا، مجھے معاف کر دے، آسمان سے آواز آتی ہے جا معاف کر دیا، وہ کہتا ہے فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، اللہ آسمان سے آواز لگاتا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، بخش دیا، وہ کہتا ہے ورحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، آسمان سے اللہ جواب دیتا ہے جا میں نے تیرے اوپر رحم بھی کر دیا۔ جس طریقے سے وہ دعا مانگتا رہتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ ہر دعا کے بدلے میں یہی کہتا ہے جا میں نے ایسا کر دیا، جا میں نے ایسا کر دیا۔ ربنا لا تؤاخذنا سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک جتنی دعائیں بھی ہیں، جتنے الفاظ ہیں، جتنی دعائیں ہیں، ہر دعا کے بدلے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جا میں نے ایسا کر دیا، جا میں نے ایسا کر دیا، فوراً قبول ہوتی ہے یہ دعا۔ اس لیے ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر سویا کریے اور ان کو یاد کر لیجئے، اس کو دعاؤں میں بھی مانگا کریے۔ یہ دیا گیا، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں تیسرا تحفہ دیا گیا کہ غفرا من امتی لم یشرک باللہ شیئا، تیسرا تحفہ یہ دیا گیا، مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی امت کا کوئی بھی آدمی اگر شرک نہیں کرتا ہوگا تو ہم اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور چوتھا تحفہ یہ دیا گیا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں چوتھا تحفہ یہ دیا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ کی امت کا کوئی بھی آدمی نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا، نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے گا، ابھی کیا نہیں ہے لیکن ارادہ کیا ہے، ارادہ کرنے پر اللہ رب العالمین
العالمین اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دے گا. وَإِنْ عَمِلَهَا اور اگر اس نے وہ کام کر لیا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا تو اس کے نام اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. لیکن اگر کسی انسان نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا, اللہ فرشتے کو منع کر دیتا ہے کہ اس کا گناہ نہ لکھو. جب کر لیتا ہے تو اس گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ابھی نیکی کرنے کا ارادہ کیا تو نام اعمال کے اندر نیکی لکھ دی گئی, اور کر لو گے تو 10 لکھ دی جائیں گی, اور اگر نہیں کرو گے تو ایک تو لکھی دی گئی ہے. لیکن جب گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو کچھ نہیں لکھا جاتا, اور اگر کر لو گے تو 10 گناہ نہیں بلکہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 4 تحفے مجھے دیے گئے, ان چاروں تحفوں کو لے کر میں واپس آیا. اب اللہ کے نبی واپس آ رہے, ابھی تو یہ گئے تھے نا, ابھی واپس آ رہے. فرمایا کہ میں یہ 4 تحفے لے کر واپس آیا. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ سارا معاملہ میں نے بتا دیا, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ 50 وقت کی نمازیں میری امت پہ فرض کی گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ امت کے معاملے میں آپ سے زیادہ تجربہ ہے مجھے. میری امت تو 3 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پایا کرتی تھی, آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جائیے آپ اس کو کم کرائیے. حدیثوں کے اندر الگ الگ طریقے کے الفاظ ہیں. ایک حدیث کے اندر آیا کہ آپ گئے کم کرانے کے لیے تو 5 وقت کی نمازیں کم کر دی گئی, اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ 10 وقت کی کم کر دی گئی, اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ پہلے 10 کی گئی, پھر 10 کی گئی, پھر 10 کی گئی, 4 مرتبہ 10 کر کے 40 گھٹا دی گئی, اور آخر میں جب آپ پہنچے تو 5 کم کر دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیجتے رہے, اور جتنی بار اللہ کے نبی جاتے 10 کم ہو جاتی, 10 کم ہو جاتی, اور آخر میں گئے تو 5 بھی کم ہو گئی, اب سے 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر سے جائیے اور اس کو بھی کم کرا کے آئیے, آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ پائے گی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے اور نمازوں کو کم کراتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے, اب میں نہیں جا سکتا. آسمان سے آواز آئی لا تبدیل لکلمات اللہ, اے نبی ہمارے قانون بدلا نہیں کرتے, ہمارے اصول بدلا نہیں کرتے ہیں. آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز دنیا کے اندر پڑھ لے گی, اللہ ارشاد فرماتا ہے, اللہ نے اعلان کر دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی وجہ سے میں ان کو 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماؤں گا. ہمارے قانون نہیں بدلتے, تو 5 کی پڑھو گے 50 کا ثواب ملے گا. اللہ, ہم لوگ ابھی تک یہی سمجھتے تھے نا کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 5 کا ثواب ملے گا, یہی سمجھتے تھے نا. معلوم تھی یہ بات کہ 5 وقت کی نماز پڑھو تو 50 کا ثواب ملتا ہے. جی بخاری کے الفاظ ہیں, یہ خمسون وہی خمسون, 5 ہے لیکن 50 کے برابر ہے. یہ سارا معاملہ ہوا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے آ رہا تھا, آسمان سے آواز آئی, جبریل ارے مسجد اقصی میں تو تم نے ان کو دودھ پلایا تھا, ابھی یہاں کچھ کھلایا پلایا ہے کہ نہیں؟ اللہ کیا کھلاؤ؟ کہا جاؤ کچھ لے کر, کچھ پینے کی چیز لے کر. جبریل امین گئے, پھر سے وہی 3 برتن لے آئے, ایک میں دودھ رکھا ہے, ایک میں شہد رکھا ہے, ایک میں شراب رکھی ہے. اللہ کے نبی جو چاہے پی لیجیے. پیارے نبی نے پھر سے دودھ کو اٹھایا اور پی لیا. یہ مہمان نوازی ہو رہی. اور دودھ جو ہے نا وہ کھانے کے بھی کام آتا ہے, پینے کے بھی کام آتا ہے. دودھ ایک غذا ہے, آپ اس کو پی لو تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا جیسے کھانا کھانے سے بھرتا ہے, اور آپ اس کو پی لو تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی جیسے پانی پینے سے بجھتی ہے. یہ دونوں کام کرتا ہے دودھ, جی دونوں کام کرتا ہے دودھ, کھانے کا بھی پینے کا بھی. تو پیارے نبی نے دونوں مرتبہ دودھ لیا. اب جب اللہ کے نبی آنے لگے تو کہا کہ اب جب یہ آئے ہیں تو اے جبریل ذرا ان کو جنت بھی دکھا دو اور جہنم بھی دکھا دو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے جنت میں لے جایا گیا, اور جنت بن کے تیار ہے. کہاں پر ہے؟ قرآن نے اس کو بھی بتا دیا. فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی, 7ویں آسمان پر جو سدرۃ المنتہی ہے, جو پیڑ ہے, بیری کا جو درخت ہے, اسی کے برابر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے عندہا جنت المأوی, جنت وہیں پر ہے, وہیں پر جنت.
جبریل امین جنت میں لے کر گئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے۔ حدیثوں کے اندر آیا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں جنت کے اندر گیا تو سب سے پہلے مجھے ایک نہر نظر آئی، ایک پانی نظر آیا، ایک نہر نظر آئی۔ میں نے پوچھا جبریل امین سے، اے جبریل یہ نہر کون سی ہے؟ فرمایا یہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ نہر کوثر ہے، اور یہی وہ کوثر ہے کہ جب آپ جنت کے جب آپ قیامت کے دن آئیں گے تو اسی کا پانی، وہ جو حوض بنا ہوگا اسی کا پانی اس حوض کے اندر جائے گا، اور آپ اپنی امت کو قیامت کے دن اسی حوض کا پانی پلائیں گے۔ کون سا پانی ملے گا؟ حوض کوثر ہی تو ملے گا نا قیامت میں۔ تو وہ پانی آئے گا کہاں سے؟ وہاں تو حوض بنا ہوا ہوگا، ایک چاروں طرف سے ایسے گھیر کے یوں بنا دیا گیا اور اس میں پانی بھرا ہوگا، لیکن وہ پانی آ کہاں سے رہا ہوگا؟ تو جنت سے وہ پانی آ رہا ہوگا اس حوض کے اندر۔ جنت میں ایک نہر ہے کوثر کے نام سے، وہیں سے کنیکشن ہوگا، وہیں سے پانی آئے گا جس سے اسے پیالہ بھر بھر کر اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنی امتیوں کو پلائیں گے۔ تو کہا کہ سب سے پہلے میں نے وہ دیکھا، اس کے بعد کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پھر ایک محل نظر آیا، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی بہترین محل تھا، اور اس محل کی خوبی یہ تھی کہ وہ پورا کا پورا محل ایک سفید موتی کا بنا ہوا تھا، ایک سفید موتی کا، جیسے بہت بڑا موتی ہے، بہت بڑا موتی۔ اب اسی کو تراش تراش کر کمرہ بنا دیا گیا، اسی کو تراش تراش کر دروازہ بنا دیا گیا، اسی میں کھڑکیاں بنا دی گئی، اسی میں ڈیزائن بنا دی گئی، اسی کو تراشا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں محل بنانا، جیسا آپ نے تاج محل دیکھا، بہت سارے لوگوں نے تاج محل دیکھا ہوگا، سفید پتھر کا ہے نا، بڑا خوبصورت لگتا ہے، سنگ مرمر کا ہے، تو وہ ہے سفید پتھر کا اور ہے بڑا خوبصورت، لیکن وہ پتھر جوڑ جوڑ کر بنایا گیا، ایک پتھر پہ دوسرا پتھر رکھا گیا، دوسرے پہ تیسرا رکھا گیا، ایسے پتھروں کو جوڑ جوڑ کر اس کو بنایا گیا ہے۔ لیکن جنت میں جو سفید محل ہوگا وہ جوڑ جوڑ کر نہیں، بہت بڑے موتی کو تراش تراش کر محل بنایا گیا۔ اتنا خوبصورت محل، مجھے تو بہت اچھا لگا، من یہ ہوا کہ باہر سے اتنا اچھا ہے، اندر پہ کتنا پیارا ہوگا، لاؤ اندر جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ جبریل امین سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبریل امین نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ محل آپ کے امتی، آپ کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کس کا تھا وہ محل؟ حضرت کس کا تھا؟ حضرت عمر فاروق کا۔ ہاں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے نا، میں اندازہ لگا رہا ہوں آپ لوگ سو تو نہیں رہے اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ محل تھا۔ میں نے سوچا کہ باہر سے جب اتنا خوبصورت ہے تو اندر سے کتنا زیادہ خوبصورت ہوگا، لاؤ چل کر دیکھ لیں۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ محل حضرت عمر کا ہے، تم بغیر حضرت عمر کی اجازت لیے میں ان کے محل کے اندر داخل ہو جاؤں، یہ میرے دل نے گوارا نہ کیا۔ اللہ کے نبی جب معراج سے واپس آئے، فجر کی نماز کے وقت میں اللہ کے نبی واقعہ بتا رہے ہیں، تمام صحابہ کو سنا رہے ہیں، حضرت عمر بھی اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، تم اتنے غیرت مند آدمی ہو کہ جب پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی تب بھی تم کہتے تھے اللہ کے نبی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیجئے۔ جو شخص پردہ کرنے کے بارے میں اتنا سخت ہو اور پردہ کروانے کے بارے میں اتنا سخت ہو، ایسے آدمی کے گھر میں اگر کوئی بلا اجازت گھس آئے، بتاؤ اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ آپ بتائیے، اچھا لگے گا برا لگے گا نا؟ جو آدمی اتنا پردہ کرتا ہو کرواتا ہو اور اس کے گھر میں کوئی بلا اجازت چلا ہے، اس کو کتنا ناگوار لگے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ تجھ سے اجازت نہ لی اور میں محل کے اندر چلا جاؤں، اس لیے پھر میں محل کے اندر داخل نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر رونے لگے، فرمایا اللہ کے نبی میں آپ سے کون سی غیرت کروں گا، اگر وہ محل جنت کے اندر مجھے ملا ہے تو آپ ہی کی وجہ سے تو ملا ہے، آپ ہی کی وجہ سے تو وہ محل مجھے ملا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں آپ سے کون سی غیرت کروں گا، میرے بیوی بچے آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں عمر خود آپ کے اوپر قربان، میری ہر چیز آپ کے اوپر قربان۔ اے اللہ کے نبی کاش آپ اس محل کے اندر چلے گئے ہوتے تو مجھے زیادہ تسلی ہو جاتی، زیادہ خوشی ہو جاتی۔ رونے لگی حضرت عمر۔
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی آگے جا ہی رہا تھا جنت کے اندر، پھر اچانک کیا سنتا ہوں کہ کسی کے چلنے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ میں نے غور سے سنا تو مجھے لگا یہ تو میرے کسی ساتھی کی آواز ہے۔ اللہ اکبر، جنت میں چلنے کی آواز، کسی ساتھی کی آواز ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کون ہوگا جس کے چلنے کی آواز اللہ کے نبی نے جنت میں سنی ہے۔ چلنے کی آواز پہچان لیتے ہیں نا، آپ کے ساتھ میں اگر کوئی رہتا ہو تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا یہ آدمی پیر پٹک پٹک کر زمین پہ چلتا ہے، یا چپل گھسیٹ کر چلتا ہے، یا لمبے قدم کے ساتھ چلتا ہے، یا چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہے، تو چال سمجھ میں آ جاتی ہے نا جو آپ کے ساتھ۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے آپ گھر کے اندر بیٹھے، دروازے پہ آہٹ ہوئی کسی کی چلنے کی، آپ فوراً کہتے ہیں وہ ہوگا، ایسا بولتے کہ نہیں وہ آدمی ہوگا، وہ لڑکا ہوگا، یا وہ شخص ہوگا، تو یہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے سنا، میں سمجھ گیا کہ یہ تو میرے کسی ساتھی کی آواز ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سوچنے لگے پتہ نہیں وہ ساتھی کون سا ہوگا، نبی کا وہ صحابی کون سا ہوگا۔ ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی بیٹھے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، کون ہوگا وہ کون سا صحابی ہوگا۔ سارے لوگ سوچ رہے کاش اللہ کے نبی میرا نام لے دیں، یہ مقام مجھے مل جائے، یہ مرتبہ میرے حصے میں آ جائے، کاش اللہ کے نبی میرا نام لے دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کالے کلوٹے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کالے ہیں، گھگرالے بال ہیں، لمبا سا بدن ہے، دیکھنے میں بالکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جوتیوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ آپ نے فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی حکم کریے۔ کہا بلال ذرا یہ تو بتاؤ کون سے عمل تم کرتے ہو جس کی وجہ سے انی سمیت دفن علیک فی الجنہ، میں نے تمہاری جوتیوں کی اور چلنے کی آواز میں نے جنت کے اندر سنی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، نبی دنیا کے اندر ہو، صحابی دنیا کے اندر ہو، اور اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہو، یہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال ذرا مجھے بھی تو بتا دو وہ کون سا تم عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہاری آواز کو جنت کے اندر سنا ہے۔ حضرت بلال نے جب یہ سنا رونے لگے اور فرمانے لگے اے اللہ کے نبی میں کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کرتا ہوں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ یہی کام سمجھ میں آ رہا ہے، باقی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، سارا کام تو ہم وہی کر رہے ہیں جو سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہاں میں اتنا ضرور زیادہ کرتا ہوں کہ میں تحیۃ الوضو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر، تحیۃ الوضو پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے کیا مقام دیا، جنت میں جوتیوں کی آواز پیارے نبی سن۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے، اور جتنا خوبصورت محل ہے اتنی ہی پیاری خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کس کا محل ہے، کس کے لیے اس کو تعمیر کیا گیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ایک عورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ایک عورت ہے۔ اللہ کے نبی پوچھنے لگے آخر اس کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا، اتنا اچھا محل اس کو کیسے ملا، اتنا بہترین محل اس کو کیسے ملا؟ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، پیارے نبی کو جبریل امین بتا رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور سے سننا، میری ماؤں بہنوں ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی کو جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ عورت ہے جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایسا نہیں بہت مالدار تھی، بہت سارے حج کر لیے تھے، بہت مالدار تھی، خوب زکات دیتی تھی، صدقہ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی تو اللہ نے یہ مقام دیا۔ نہیں، اتنی غریب تھی کہ دوسرے کے گھر میں جا کے اس کے بالوں پہ کنگھی کیا کرتی تھی، اتنی غریب تھی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر غریب عورت نیک بن جائے تو اس کو بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو کہا کہ غریب عورت ہے
کنگھی کرتی ہے، لیکن اتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا کیسے؟ جبریل امین نے بتایا ایک مرتبہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی چھوٹ کے زمین پہ گر گئی، اس عورت نے بسم اللہ کہہ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا، اللہ کے نام سے اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی نے سن لیا، کہنے لگی یہ اللہ کون ہے، کس کے نام سے تم کنگھی اٹھا رہی ہو، کہ یہ اللہ کون ہے، کیا تم میرے باپ فرعون کو اللہ کہتی ہو؟ تو یہ عورت کہنے لگی نہیں نہیں، میں تمہارے باپ فرعون کو اللہ نہیں کہتی، میں تو اس اللہ کو مانتی ہوں جو تمہارے باپ کا بھی رب ہے، جو تمہارے باپ کا بھی اللہ ہے۔ آج غور کرنے کی بات ہے مسلمانوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی عورت نیک کام کرے تو اللہ اس کو محل عطا فرما دے۔ کیا ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں اور ہمارے نبی کی امت کی عورتیں اگر نیک کام کریں گی تو کیا اللہ ان کو جنت میں محل نہ دے گا؟ بتائیے۔ اور ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ہے، کنگھی اٹھانے کے لیے بھی بسم اللہ پڑھ رہی ہے، اور آج ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اپنا کام 786 سے نکال رہے ہیں۔ وہ موسیٰ کی ماننے والی بسم اللہ کر رہی ہے، اور ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے بسم اللہ کو چھوڑ کر 786 سے کام نکال رہے ہیں۔ اور پھر بسم اللہ 786 کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر دے دیا، کہا کہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر ہے۔ اگر معاملہ اسی پر اٹک جائے آ کر تو ہر چیز کا نمبر نکال لیا جائے، سورہ فاتحہ کا بھی نمبر نکال لو، سورہ بقرہ کا بھی نکال لو، پورے قرآن کا نکال لو، اور پھر نماز میں تراویح میں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بسم اللہ کی جگہ 786 پڑھو، سورہ فاتحہ کی جگہ نمبر لے لو، 1,00,000 ہو گیا، سورہ فاتحہ ختم، سب لوگ پیچھے بول دو آمین۔ امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھ ڈالی، تو یہ نمبروں کا معاملہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ کون صاحب ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد شرافت صاحب ہے، لیکن یہ شرافت صاحب ہے، ان کو ہم لوگ 225 کہتے ہیں۔ کیوں بھائی 225 نہیں کرتے؟ ان کے نام کا نمبر ہے، ان کے نام کا نمبر ہے 225۔ پھر تو ہر چیز کا نمبر نکالا جا سکتا ہے۔ نکاح ہوگا، انہوں نے کہا بیٹے کا لڑکے کا نام بتائیے، 444، لڑکی کا نام بتائیے، 228، سب کا نمبر نکال لو نا، ہر چیز کا نمبر نکال سکتا ہے۔ تو قرآن و حدیث پیارے نبی نے ہمیں دیا، نمبر نہیں دیے، ورنہ پھر تراویح میں حافظ لوگ جانتے ہو تیاری کس سے کریں گے؟ قرآن سے نہیں، کیلکولیٹر سے کریں گے۔ جس کو دیکھو وہ کیلکولیٹر لے کر گھوم رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تیاری کرنا ہے تراویح کی، نمبر جوڑ لوں، سنانا ہے رات میں، یہ کریں گے پھر۔ تو یہ 786 یا یہ تمام۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اچھا ٹھیک ہے چلیے، برا ماننے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے صرف ایک سوال کر رہا ہوں، آپ دل سے جواب دیجیے۔ ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برابر ہے، بسم اللہ کا نمبر ہے 786، میں ایک سوال پوچھتا ہوں سب سے، آپ سے کہ 786 یہ ایک نمبر ہے، جیسے 1000 2000 یہ نمبر ہے، ایسے ہی 786 بھی نمبر ہے۔ ساری دنیا کے نمبر اکٹھا کر لو، ساری دنیا کے نمبر ملا لو، ساری دنیا کے نمبر اکٹھا کر لو، ساری دنیا کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نمبر اکٹھا کر لو، یہ سارے نمبر مل کر کیا اللہ کی کسی آیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میں صرف ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ 786 بسم اللہ کے مقابلے میں، بسم اللہ کے بدلے میں، یا بسم اللہ کی طرح ہے، یہی تو کہتے ہیں نا۔ ساری دنیا کے نمبروں کو اکٹھا کر لو، اربوں خربوں، تو یہ سارے نمبر مل کر کیا اللہ کی کتاب کی، اللہ کے قرآن کی کسی آیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کا جو دل گواہی دے وہ آپ مان لینا میرے بھائیوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے بسم اللہ کر کے کنگھی کو اٹھایا، وہ کہنے لگی کہ تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی، اللہ نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتے۔ تو کہا پھر کس کو مانتی ہے؟ کہا میں اس اللہ کو مانتی ہوں جو تیرے باپ فرعون کا بھی اللہ ہے، جو تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے۔
کہا کہ دیکھ مان جا، ابھی بھی میرے باپ کو مان لے، سارا ملک مصر تو انہی کو رب مانتا ہے، تو کیوں نہیں مانتی؟ اگر تو نہیں مانے گی تو تیری شکایت میں اپنے باپ سے جا کر کہہ دوں گی۔ اور باپ فرعون اتنا ظالم، جس کے بارے میں قرآن نے کہا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جب اسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ہمارے ملک کو اور ہماری حکومت کو ختم کر دے گا، تو ایک بچے کی وجہ سے اس نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کروا دیا۔ اتنا ظالم آدمی، اس سے جا کے شکایت کر دی، کہا کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں، تم حکومت چلاؤ بس، محل میں بغاوت ہو رہی ہے، پتہ بھی ہے کچھ کا؟ کون بغاوت کر رہا ہے؟ کہا وہ سر میں جو وہ تو پتہ نہیں کون سے اللہ کی بات کر رہی ہے۔ کہا بلا کے لاؤ، بلا کے لایا گیا، عورت کو بھی لایا گیا، اس کے ساتھ میں اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک گود میں 2 اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے برابر میں کھڑے ہوئے۔ بادشاہ کہنے لگا دیکھ مان جا، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے اور تو مجھے ہی رب ماننے لگ، میرے سامنے سجدے کر، میرے سامنے جھولی پھیلا، میرے سامنے مجھ سے ہی دعائیں مانگ۔ عورت نے منع کر دیا۔ جب فرعون نے دیکھ لیا کہ یہ نہیں مانے گی، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی اور اس کے اوپر ایک بڑا سا کڑاؤ، بڑی سی کڑھائی اس کے اوپر رکھ دی گئی اور اس کے اندر تیل ڈال دیا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا، بادشاہ نے کہا کہ دیکھ اب بھی مان جا۔ اس نے انکار کر دیا کہ اللہ کی توحید کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، شرک نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا، ایک بیٹے کو اس کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد اس کے آنکھوں کے سامنے کھول ہوئے تیل کے اندر اس بیٹے کو ڈال دیا گیا۔ ابھی ذرا سی دیر ہوئی تھی کہ پورا بیٹا جل گیا اور گوشت اس کا تیل کے اندر مل گیا، ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سننے میں آسان سا لگ رہا ہو، مجھے سنانے میں آسان سا لگ رہا ہو، لیکن اس ماں کے کلیجے سے پوچھو، اس ماں کے دل سے پوچھو جس کے بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے بنا کسی غلطی کے کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ تو ایسی ایسی عورتیں بھی گزری ہیں، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا، شرک نہ کیا، بچوں کی قربانی دے دی۔ ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے اخبار کے اندر یہ واقعہ پڑھا ہوگا، ایک عورت ٹرین کے دروازے پہ کھڑی تھی اور اپنے بچے کو کھلا رہی تھی، اتنے میں بچے نے یوں ہاتھ چلایا، چھوٹا سا بچہ تھا، اچھل کر باہر گر پڑا، دروازے سے باہر گر پڑا۔ ٹرین کی اسپیڈ ہے، تیزی کے ساتھ میں ٹرین بھاگ رہی ہے اور جیسے ہی بچہ باہر گرا، ماں نے 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے نہ سوچا، فوراً ہی دروازے کے باہر چھلانگ لگا دی اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ اور صبح اخبار کے اندر ہیڈنگ آئی، صبح اخبار کے اندر یہ خبر آئی کہ ماں جو اپنے بچے کو بچانے کے لیے کودی تھی، بچے کی جان تو بچ گئی ہے لیکن ماں ٹرین کے سامنے کٹ کے مر گئی ہے۔ ذرا سا بھی نہ سوچا، اپنے بچے کو بچانے کے لیے فوراً کود پڑی۔ ماں اپنی اولاد سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے، ذرا سوچو تو صحیح، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کو جلا دیا گیا۔ دوسرے بچے کو بھی لایا گیا کہ اب بھی مان جا، اب بھی باز آ جا۔ کہا نہیں نہیں، میں تو اللہ کی توحید کو چھوڑ ہی نہیں سکتی، میں شرک کر ہی نہیں سکتی۔ دوسرے بچے کو بھی اسی طریقے سے جلا دیا گیا۔ اب تیسرے بچے کا نمبر آیا، حدیثوں کے اندر آیا، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے، شوہر کا تو کب کا انتقال ہو چکا تھا، یہ چھوٹا سا بچہ ماں کی گود سے لگا ہوا ہے۔ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ جب ماں نے یہ سوچا کہ یہ ذرا سا بچہ، اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، تو معصوم ہے، تھوڑا سے دل میں خیال آیا کہ شاید میں اس کی بات کو مان لوں اور بات بھی صرف اس کو دکھانے کے لیے مان لوں، دل میں تو اللہ پر ہی ایمان رہے گا، اتنا خیال اس کے دل کے اندر آیا۔ حدیثوں کے اندر آیا اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو زبان دے دی اور وہ بچہ بولا یا امی اقتحمی ان عذاب الدنیا
दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरह। हदीस के अल्फाज है, प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, वो जरा सा दूध पीता हुआ बच्चा बोल पड़ा, ऐ मेरी माँ परेशान ना हो, ऐ मेरी माँ परेशान ना हो, तू ये क्या कर रही है? दुनिया का अज़ाब आखिरत के मुकाबले में बड़ा हल्का है, कूद जा, डर मत, आग के अंदर कूद जा। ये ख्याल उसके दिल के अंदर आया। मेरे भाइयों, आप सारे सोच रहे होंगे कि आखिर दूध पीता बच्चा कैसे बोलने लगा? अरे ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे बोलने की ताकत अता फरमा दे। क्या आपने ईसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या नहीं सुना कि जब मरियम की गोद में थे और सारे लोग मरियम को परेशान कर रहे थे, ऐ मरियम ये तेरी गोद में बच्चा कहाँ से आ गया? तो मरियम ने इशारा कर दिया। कुरान बयान करता है, फाशारत इलैहि कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल मादि सबिया। कहा इस बच्चे से पूछ लो मेरी गोद में ये कहाँ से आ गया, ये बच्चा किसका है, कैसे मेरी गोद में आया? तो कौम चीख पड़ी, ऐ मरियम क्या तू पागल हो गई है? कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल मादि सबिया, ये दूध पीता बच्चा, गोद का बच्चा, ये जरा सा 1 दिन का 2 दिन का बच्चा कैसे बात करेगा? काला इन्नी अब्दुल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौरन ही अपनी माँ की गोद से बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बना कर भेजा है। तो जरा से ईसा अलैहिस्सलाम 1 दिन के हैं और बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये तो कुरान के अंदर बयान किया गया। तो अल्लाह जिसको चाहे बोलने की ताकत दे दे, तो वो बच्चा बोल पड़ा, हदीसों के अंदर आया। उस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया। अब इस औरत का नंबर आया, खड़ी हुई है, अब इसका नंबर आया आग में डालने का। ये कहने लगी फिरौन से, ऐ फिरौन मेरी एक गुजारिश है। का क्या गुजारिश है? मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो सभी पूरी करते हैं, बता तेरी कौन सी ख्वाहिश है? कहा जब मैं भी मर जाऊं और मेरी हड्डियां भी ऐसे ही तेल में तैरने लगे, तो मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियों को इकट्ठा कर लेना और उन सारी हड्डियों को एक ही जगह पे दफन कर देना। फिरौन कहने लगा जा मैं तेरी ये बात मानता हूँ, ऐसा ही होगा। फिर आसमान की तरफ हाथ उठाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगी, ऐ परवरदिगार, ऐ इलाहुल आलमीन, दुनिया में तो तूने मुझे अपने बच्चों के साथ में रहने का मौका ना दिया, लेकिन आखिरत में जन्नत के अंदर मुझे अपने बच्चों के साथ में रहने का मौका दे देना। ऐ अल्लाह के नबी, उसने ये दुआ मांगी और उसके बाद वो आग के अंदर कूद पड़ी। फिरौन ने भी अपना वादा निभाया और उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके, उसके बच्चों की हड्डियों को इकट्ठा करके एक ही जगह पे दफन कर दिया। ऐ अल्लाह के नबी, ये जो महल आप देख रहे हैं और इसके अंदर से ये जो खुशबू आ रही है, ये उसी औरत का महल है। उसी औरत के लिए अल्लाह ने जन्नत के अंदर ये महल तामीर कर दिया है, तैयार कर दिया है। सोचो कितना प्यारा महल होगा जो अल्लाह के नबी को अच्छा लग रहा है, और कितनी प्यारी खुशबू होगी कि प्यारे नबी पूछ रहे हैं ये इतनी खूबसूरत खुशबू आ कहां से रही है। तो मेरी माओ बहनों, तौहीद बहुत बड़ी चीज है मेरे भाइयों, इसको हाथ से कभी मत जाने दें। ये नहीं है आप कुछ भी कर लो, कितने भी नेक अमल कर लो, अल्लाह की कबूल नहीं। तौहीद बहुत बड़ी चीज। तो ये जन्नत की सैर हुई। जन्नत की सैर के बाद हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम की तरफ लेकर गए। प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब मैं जहन्नम की तरफ गया, मैंने वहां पर देखा एक गिरोह है जो जहन्नम की आग के अंदर जल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और उसके सामने सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त पड़ा हुआ है। और ये जो नाखून आप देख रहे हैं, ये नाखून लंबे लंबे हो चुके हैं और ये नाखून पीतल के हैं, तांबे के हैं। उन पीतल के और तांबे के नाखूनों से वो गिरोह अपने चेहरे को नोच रहा है, अपने चेहरों को नोच रहे हैं वो सारे लोग, और वो सड़े हुए बदबूदार गोश्त को उठा उठा कर खा रहे हैं और जहन्नम के अंदर आग में जल भी रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं और किस वजह से इनको ये अजाब दिया जा रहा है? जिब्रील अमीन ने बताया, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गीबत किया करते थे। सुन लो गौर से, क्या करते थे? गीबत किया करते थे, चुगलियां किया करते थे।
پیٹھ پیچھے دوسروں کی جو برائیاں کی جاتی ہیں اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، اگر یہ غلطی اور یہ گناہ اگر تمہارے اندر بھی ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اور اے میرے بھائیو اگر یہ تمہارے اندر بھی پایا جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تانبے کے ناخن چہرے کو نوچ رہے ہیں اور سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں اور آگ کے اندر چیخ رہے چلا رہے ہیں۔ فرمایا غیبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل امین مجھے اور آگے لے کر گئے، جب ہم آگے پہنچے تو میں نے ایک گروہ کو دیکھا، جہنمیوں کے بدن سے جو خون اور جو پیپ جانتے ہیں نا، پھوڑا پھنسی جب ہو جاتی ہے نا تو اس میں سے میل نکلتا ہے، میل پھوڑا پھنسی ہو تو اس کو پیپ بولتے ہیں۔ فرمایا جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ نکل رہی تھی، جو خون نکل رہا تھا جہنمیوں کے بدن سے، وہ ایک طرف جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک جماعت کو دیکھا، ایک قوم کو دیکھا، ایک گروہ کو دیکھا کہ فرشتے جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والے پیپ کو ان لوگوں کو پلا رہے ہیں۔ وہ پیپ ان کو پینے کے لیے دی جا رہی ہے اور زبردستی وہ پیپ ان کو پلائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور کس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں غور سے سن لینا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتایا اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے شرابی لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے۔ کون تھے؟ شرابی، شراب پیا کرتے تھے، ان کو یہ عذاب دیا گیا۔ تو شرابیوں کے لیے اللہ نے کیا عذاب تیار کیا ہے جہنم میں کہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ اور خون ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں اور آگے گیا، میں نے وہاں پر دیکھا ایک گروہ کو دیکھا، ایک جماعت کو دیکھا، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ان کے منہ کو سور کی طرح بنا دیا گیا ہے، خنزیر کی طرح بنا دیا گیا ہے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل امین یہ کون لوگ ہیں اور کس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبریل امین نے بتایا اللہ کے نبی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ لوگ ہوتے ہیں نا چلو ہم بولیں گے تیری طرف سے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ کرتے ہیں نا ہمیں بلا لینا جب ضرورت پڑے گی تو یہ کیا کریں گے؟ بہت بڑے سورما ہے نا، یہ پورا جھوٹ بولیں گے پیور ایک دم، یہ ساتھ دیں گے۔ ہاں تو کہا جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے، منہ سور کی طرح ان کا جہنم کے اندر خنزیر کی طرح اللہ نے بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں اور آگے گیا تو میں نے جہنم کے اندر دیکھا ایک تندور ہے، تندور جانتے ہیں نا جس میں روٹی بناتے ہیں۔ فرمایا میں نے جہنم کے اندر دیکھا کہ ایک تندور ہے اور اس تندور کے اندر آگ جل رہی ہے اور اس آگ کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، نکلنا چاہتے ہیں لیکن فرشتے پھر سے ان کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اسی تندور کے اندر وہ لوگ جل رہے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، آپ لوگ کسی تندور جہاں پہ روٹی بن رہی ہو اس کے پاس ذرا کھڑے ہو کے دیکھ لیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اس میں سے جو دھواں اور جو بھاپ نکلتی ہے نا وہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ آپ کو لگ جائے تو آپ کا جسم جلا ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جہنم کی آگ کے اندر، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، 70 گنا زیادہ شدت والی ہے، اس آگ میں جل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، یا آپ کی امت کی وہ عورتیں جو زانیہ ہیں جو زنا کیا کرتی تھیں، یعنی زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی یہ عورتیں جن کو جہنم کے اندر یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، الگ الگ سزائیں دی جا رہی ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کے یہ منہ کو چیرا جا رہا ہے، نماز چھوڑنے والے کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے بہت سزائیں دی جا رہی ہیں۔ جنت کی سیر ہو گئی، جہنم کی سیر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جبریل امین دنیا کے اندر واپس لائے، وہ سب دیکھ کر
پھر ہم دنیا کے اندر واپس آئے. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک قافلہ ہے جو مکہ کی طرف آ رہا ہے اور اس کا اونٹ غائب ہو گیا ہے. تو وہ سارے قافلے والے اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کا اونٹ جہاں جو بھاگا تھا وہ ببول کے درخت سے پتے کھا رہا تھا. تو اس کی نکیل، اس کی لگام اور اس کی نکیل اس پیڑ میں پھنس گئی تو وہ اونٹ وہیں پہ رک گیا. یہ میں نے دونوں چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں گھر واپس آ گیا. اتنا سارا معاملہ جو میں آپ کو اتنی دیر سے بتا رہا ہوں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا، ذرا سے حصے میں ہوا. اللہ کے نبی فرماتے میں اپنے گھر میں آ گیا. صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا، نماز بھی ختم ہو گئی. آپ اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کریں، یہ معراج کا واقعہ لوگوں کو کیسے بتائیں. اتنے میں اللہ کے نبی کی چچا کی بیٹی حضرت علی کی بڑی بہن، حضرت علی کی بڑی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آ گئی. یہ اللہ کے نبی سے بھی بڑی تھی. ام ہانی آ گئی. کہا اے اللہ کے نبی کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ میں رات میں معراج گیا تھا، میں نے بیت المقدس دیکھا، میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے. کہا میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ لوگوں کو کیسے بتاؤں. ام ہانی کہنے لگی اللہ کے نبی یہ مشرکین تو پہلے ہی سے آپ کا مذاق بناتے ہیں، اگر اتنا بڑا واقعہ آپ ان کو بتا دیں گے یہ آپ کا اور مذاق بنائیں گے، کیونکہ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان ایک ہی رات میں بیت المقدس جو 40 دن کا سفر ہے وہاں چلا جائے، وہاں سے آسمانوں پر چلا جائے اور جنت کو بھی دیکھ لے، جہنم کو بھی دیکھ لے. کہا یہ تو آپ کا اور مذاق بنایا کریں گے. اے اللہ کے نبی نہ بتائیے. لیکن پیارے نبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی ہم نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا وہ آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے، اور اگر آپ نہیں بتائیں گے فما بلغت رسالتہ تو سمجھ لینا کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا. اس لیے نبی کیسے چھپا سکتے تھے؟ تو سوچ رہے ہیں کس کو بتائیں. اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پہلا آدمی جو وہاں سے گزرا، پہلا آدمی جو وہاں سے گزرا جانتے ہو کون تھا؟ ابو جہل، سب سے بڑا دشمن. پہلا آدمی وہ وہاں سے گزرا. اس نے دیکھا یہ آج بڑے خاموشی سے بیٹھے ہوئے، آ گیا مزے لینے. کیا ہوا بھتیجے، کیسے بیٹھے ہو؟ کوئی بات ہو گئی کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں. اور کیا بات ہو گئی؟ کہا میں معراج پہ گیا تھا. کہ یہ معراج کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تھا، بیت المقدس فلسطین، پھر وہاں سے آسمانوں پر گیا، پھر میں نے جنت دیکھی، پھر میں نے جہنم دیکھی، پھر میں آگے. ہاں جنت دیکھی، جہنم دیکھی، آسمانوں پر گئے، بیت المقدس گئے، آج رات میں؟ بولے ہاں آج رات میں. وہ کہتا ہے یار آج موقع ملا ہے مذاق بنانے کا، آج موقع ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا. کہنے لگا بھتیجے ایک بات بولوں. کہا کیا بولوں؟ کہا کہ جو باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں اگر میں مکہ کے لوگوں کو بلا لاؤں ان کے سامنے بولو گے؟ اب دیکھو اکیلے مذاق نہیں بنانا چاہتا، سب کو بلا کے لا رہا ہے. کہا سب کے سامنے بولو گے؟ تو کہا اللہ کے نبی ہاں میں بولوں گا، میں بولوں گا، میں تو گیا ہوں. کہا دیکھو اپنی بات سے نکلنا مت، بولنا. ارے ہاں بولوں گا، لاؤں گا، کس کو لے کے آ رہے ہو بتانے کے؟ وہ کہہ رہے آؤ آج مزہ آئے گا. اب سب اکٹھا ہو گئے، ابو جہل سردار سب کو اکٹھا کر لیا. آؤ آج تو محمد رسول اللہ ایک دم نئی لے کر آئے، ایک دم نئی بات لے کر آئے. آؤ دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. سب کو اکٹھا کر کے لایا. اب آگے کہتا بھتیجے دیکھو ہاں وعدہ کر کے گئے تھے، بتاؤ بتانا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتا دیا، پورا واقعہ بتا دیا. اب ان لوگوں نے جب پورا واقعہ سنا تو مارے ہنسی کے پیٹ پکڑ پکڑ کر گرنے لگے. بولے یہ دیکھو ابھی تک تو یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں جاتے ہیں. اس سے زیادہ مزاق کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تالیاں بجا بجا کر ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب تو حد ہی ہو گئی، اب تو چھوڑنے کی آپ نے حد ہی کر دی، اس سے زیادہ کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ کوئی پھینک ہی نہیں سکتا. یہ کہتے ہیں ایک دوسرے پر تالی مار. اب اس میں سے
کچھ سنجیدہ قسم کے لوگ بھی تھے، وہ کہنے لگے اچھا بھتیجے ایک بات بتاؤ کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ میں بیت المقدس گیا تھا، دیکھو وہ بات، اللہ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ مسجد حرام سے خانہ کعبہ سے آسمانوں پر لے جاتا، لیکن پہلے فلسطین بیت المقدس مسجد اقصی لے کر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے فلسطین اور بیت المقدس دیکھ رکھا تھا. انہوں نے کہا کہ بھتیجے تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہم بیت المقدس گئے، فلسطین گئے اور میں نے وہاں دیکھا، چلو ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ اگر تم واقعی دیکھ کر آئے ہو تو بتاؤ کہ اس مسجد کے دروازے کتنے ہیں، اس مسجد کی کھڑکی کتنی ہے، اس مسجد کے اندر ممبر کتنے ہیں، محراب کتنے ہیں، بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رات میں گیا تھا، ذرا سی دیر کے لیے گیا تھا، اور یہ پوچھ رہے ہیں ممبر کتنے، محراب کتنے، دروازے کتنے، کھڑکی کتنی، سیڑھی کتنی، یہ ان کو کیا بتاؤ. اور وہ کہنے لگے ابھی پول کھل جائے گی، اگر دیکھا ہے تو بتاؤ، اور نہیں بتا پائے اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر ایک بات میں جھوٹ بول رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ساری باتوں میں جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ کوئی نبی نہیں، آپ کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا، قرآن نام کی کوئی چیز نہیں. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ لوگ کافی ٹائم سے یہاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہوں گے، اپنے اپنے محلے کی مسجد میں آتے ہوں گے. جو لوگ اس مسجد کے نمازی ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، کوئی بتا سکتا ہے مسجد میں کھڑکی کتنی؟ ابھی جلدی سے آدمی ہو سکتا ہے یہ نہ بتا پائے کہ اس میں پنکھے کتنے ہیں. میں آپ سے پوچھوں آپ کی شرٹ میں بٹن کتنے لگے، آپ بتا دیں گے؟ نہیں بتا پائیں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی آ رہا ہے جا رہا ہے لیکن اس پہ دھیان نہیں دیتا کہ مسجد میں کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے، پنکھے کتنے، لوٹے کتنے، نہیں دھیان دیتا. تھمب کتنے، پلر کتنے، نہیں دھیان دیتا. ڈیزائن کیسی، کٹنگ کیسی، نہیں، بس آئے نماز پڑھی نکل گئے. کبھی کبھار نظر مان لی وہ بھی دھیان میں نہیں رہتا. یہاں آپ لوگ روز آ رہے ہیں تو دھیان نہیں، وہاں ایک بار گئے، رات میں گئے، ذرا سی دیر کے لیے گئے تو سوال پوچھے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فَقَرَبْتُ قُرْبَةً مَا قَرَبْتُ مِثْلَهُ قَطٌّ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا کہ آج سے پہلے کسی بات پر مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نہیں بتا سکا تو ان کے سامنے جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، اور اگر ایک بار جھوٹا ثابت ہو گیا تو یہ کبھی میری تصدیق نہیں کریں گے، مجھے کبھی نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے نہیں چھوڑتا، مدد فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کی. اور یہاں تو نبی ہے، رسول ہے. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي، اللہ رب العالمین نے میری آنکھوں کے سامنے مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو، بیت المقدس کو میری آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دیا، اور میں دیکھتا جا رہا تھا، اور وہ مجھ سے جو پوچھ رہے تھے میں ان کو وہ ساری چیزیں بتاتا جا رہا تھا. وہ پوچھتے تھے کھڑکی کتنی ہے، ممبر، محراب، دروازے، پول، پلر، جتنا پوچھتے تھے میں سب بتاتا جاتا تھا. بالکل اسی طریقے سے جیسے باہر شہروں میں یا بدیشوں میں کوئی بلڈنگ ہو اور ٹی وی کے اوپر اس کو دکھایا جا رہا ہو، تو آپ جب ٹی وی کے اوپر اس کو دیکھ رہے ہیں تو ایک ایک چیز اس کی آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک ایک چیز ٹی وی کے اندر دکھائی جا رہی ہے، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ساری جانکاری ہوتی جا رہی ہے. پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے میرے سامنے مسجد اقصیٰ کو لا کے رکھ دیا، اور میں ایک ایک چیز اس کی دیکھتا جا رہا تھا اور ان لوگوں کو بتاتا جا رہا تھا. یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں کیا. اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اور کوئی نشانی؟ کہا ایک نشانی اور ہے. ایک قافلہ جو مکہ کی طرف آ رہا ہے ان کا اونٹ کھو گیا تھا، اور ان کا اونٹ ایک پیڑ سے ہلک گیا تھا، نکیل، وہاں پر ان کو وہ اونٹ ملا ہوگا. اب یہ لوگ دوڑ پڑے اس قافلے والوں کی طرف. کیا اگر یہ بات سچی ہوگی تو قافلے والوں سے پوچھیں گے. قافلہ آیا اور ان سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ ہاں مکہ سے کافی دوری پر
جہاں پر ایک رات میں کوئی آدمی جا نہیں سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ دوری پر ہمارا اونٹ کھو گیا تھا اور اس طریقے سے پیڑ کے پاس میں ملا ہے۔ یہ بات بھی سچ ہو گئی جو اللہ کے نبی نے بتائی تھی۔ انہوں نے جو نشانیاں پوچھی وہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دی، اس کے بعد بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے آؤ آج ابو بکر کے ایمان کا امتحان لے لیتے ہیں۔ مسلمانوں یہ آخری بات بتا رہا ہوں، کہا آؤ ابو بکر کے ایمان کا آج امتحان لے لیتے ہیں۔ یہ سارے مشرکین اکٹھا ہو کر صبح کے وقت میں حضرت ابو بکر کے گھر پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو بکر باہر آئے، کہنے لگے ابو بکر ایک بات پوچھنے آئے۔ کہا صبح صبح کیسے؟ کہا ایک بات بتا دو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں 40 دن کا سفر، جتنی دوری پر مطلب مسجد اقصی تک گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، جنت اور جہنم کی سیر بھی کی ہے اور اسی رات میں ذرا سی دیر میں واپس بھی آ گیا، بتاؤ کیا تم اس بات کو صحیح مانتے ہو یا نہیں؟ کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں؟ کہا بالکل ہو ہی نہیں سکتا، میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے تمہارے جو دوست ہیں، جو نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک رات میں سارا سب کچھ گھوم کر آئے، دیکھ کر آئے ہیں۔ دیکھو یہ فرق ہوتا ہے ایک ایمان والے میں اور ایک بے ایمان میں۔ انہوں نے ساری نشانیاں مانتا ہو، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ میں ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم ہو گئی ہوئی تو پیارے نبی نے ان کا نام اس وقت تک تو ابو بکر تھا، لیکن اللہ کے نبی نے صدیق بڑھا دیا اور اسی دن سے ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا۔ تو ماننے والوں نے مانا، نہ ماننے والوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ واقعہ بڑا ہی حیرت زدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ میرے بھائیو یہ پورا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا معراج کے تعلق سے۔ اور عام طور پر ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ کا دیدار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ آپ نے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ یہ مسئلہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ میں اٹھتا ہے۔ تو یہ مسئلہ اور یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ سوال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پوچھا گیا تھا اور خود صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے جب آسمانوں پر اتنا سب کچھ دیکھا تو کیا اللہ کو بھی دیکھا؟ تو صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے جب یہ سوال صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو پیارے نبی کے الفاظ صحیح مسلم کے اندر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا نور فانا اراہ، وہ تو ایک نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ الفاظ موجود ہے، ہوا نور فانا اراہ، وہ ایک نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کر دیا ہے، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو یہ چند باتیں معراج کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔